السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز روم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا بٹ۔ ناظرین، خبریں تو بہت سی ہیں لیکن آج جانتے ہیں کہ ایمرا کے پاس کون کون سی بڑی خبر ہے اور ایمرا اخبار میں کون کون سی خبریں لگنے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے خبریں جاننے کے لیے ماجد صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ میں کون سی خبر بتانے والے ہیں۔ ہاں جی، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ IMF پروگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا۔ ابھی تک کی یہ سب سے بڑی خبر تھی۔ اس کے ساتھ صدر مملکت نے جو نیب ترمیمی بل تھا وہ بھی واپس کر دیا ہے۔ کل انہوں نے الیکشن ترمیمی بل تھا وہ واپس کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک خبر شہباز شریف کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے مختلف ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عوام کی مہنگائی سے جو عوام کی مشکلات ہیں اس کا احساس ہے۔ کیا بہت شکریہ۔ یہ جیسے ہمیں ماجد صاحب نے بتایا کہ اب تک کی بڑی خبر یہی ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہے معاہدے مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ وہ ایک دو دن تک ہو جائیں گے اور جو بھی پروگرام ہے وہ بھی بحال ہو جائیں گے۔ اب شازیہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس اسپورٹس کے حوالے سے اور فلم انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کون سی خبر ہے۔ جی، میرے پاس ہیں قومی کرکٹ ٹیم خواتین کی کراچی میں کیمپ جاری ہو چکے ہیں۔ نئے کیمپ خواتین کو پریکٹس کرانے کے حوالے سے کیمپ کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر کوچ کا کہنا ہے کہ جی خواتین کو تکنیکی اور فٹنس کے حوالے سے خوب پریکٹس کروائی جائے گی۔ اس کے بعد شوبز کے حوالے سے بات کریں تو شفقت چیمہ صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی مکی شاہ جو فنکار ہیں ان کی آواز بہت اچھی ہے اور ان کی دھمالوں سے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اگلے جناب آج الحمرہ ہال میں موسیقی کا عالمی دن منایا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے پاس خاص خبر۔ بہت شکریہ۔ یہ شازیہ ہمیں ہمیشہ سیاست سے ہٹ کر ہم اس سے خبریں جانتے ہیں اور کافی انٹرسٹنگ ان کی خبریں ہوتی ہیں۔ فیضی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بلدیات میں کون کون سی خبر ہے۔ جی، بلدیات میں آج کی اپڈیٹ میں ہے کہ LDA نے DGLD نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو قوانین میں ترمیم کے لیے اور دیگر اصلاحات کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیا ہے تاکہ قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے نا وہ جامع کارروائی کی جا سکے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف اور پلازوں کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے اور بیشتر کو شاد باغ میں جو ہے نا وہ سیل کیا گیا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہم دیکھیں تو محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے آج رات جو ہے نا وہ مزید شدید بارشوں کی، اور MD واسا نے اس حوالے سے اجلاس طلب کیا ہے۔ اس نے کہ اس پہ جو ہے نا وہ تمام مشینری کو اور ڈیسلٹنگ کا عمل جو آپریشن کو اور مشینری کو فعال رکھنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ بہت شکریہ۔ یہ ہم نے خبریں جان لی، اب ان خبروں کو لے کر چلتے ہیں عاجل نذیر صاحب کے پاس اور ان سے ان خبروں پر جو ہے وہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور ان خبروں پر جو ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بشرا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، آج سب سے بڑی ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ایک دو دن تک بس جو IMF کے ساتھ پروگرامز ہیں وہ بحال کر دیے جائیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں IMF کے ساتھ جو پروگرام بحال ہونے کے بعد کیا رزلٹ نکلے گا؟ مزید مہنگائی بڑھے گی اور IMF کے ساتھ پروگرام کا کیا بحال ہونا ہے؟ اصل میں IMF بڑی دیر سے اس چیز کے پیچھے ہے کہ پاکستان میں جو عام آدمی کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں واقعی بڑی سستی تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مہنگی کی جائیں، بجلی ہے، گیس ہے، پٹرول ہے اور دوسری اشیاء خورنوش جو ہیں ان پہ ٹیکس لگائے جائیں، دوسرے کئی معاملات میں ٹیکسوں کی شرح بڑھائی جائے۔ جب یہ سارا کچھ کیا ہوگا تو IMF تبھی مانا ہوگا نا۔ تو IMF اگر مان رہا ہے تو ایک چیز اور جو سر پہ کھڑی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پٹرول بھی شاید مزید مہنگا ہو۔ تو یہ کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارے پروگرام ختم ہو گئے۔ ہماری ہر حکومت جو آنے والی ہے اس نے یہ نعرہ ضرور لگایا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، لیکن کشکول ٹوٹے نہیں۔ اگر ٹوٹے ہیں تو ٹوٹ کر ایک کشکول کے 4 ٹکڑے ہو گئے ہیں، 4 کشکول ہو گئے ہیں، بولے وہ 4 ٹوٹے ہیں تو 16 کشکول ہو گئے۔ مطلب آگے اب سستا کچھ نہیں ہونے والا؟ نہیں، سستا تو یہاں پر کبھی آج تک کچھ ہوا ہی نہیں۔ جو قیمت ایک دفعہ اوپر چلی گئی، ایک دفعہ ویسے ایسا ہوا تھا کہ آصف زرداری صاحب کے دور میں پٹرول 113 روپے تھا، تو پھر سستا ہوا عالمی منڈی نے، پٹرول میں جب بڑی کمی ہو گئی تو پھر 85 روپیز کر دیا گیا تھا۔ ورنہ جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اب سب سے بڑی جو بات ہے وہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ جب ڈالر اپنی یہ آرٹیفیشل سی جو اس میں اضافہ ہوا ہے 200 سے اوپر چلا گیا، 212 تک چلا گیا،
تو جب ڈالر مہنگا ہوگا تو جو بھی چیز ہم منگواتے ہیں وہ ہر چیز مہنگی ہوگی. اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز پٹرول ہے. تو ظاہر ہے وہ ڈالر کی وجہ سے وہ مہنگا آئے گا یہاں کے روپوں کی حساب سے دیکھا جائے تو. ایک اور چیز بشرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ شہباز شریف صاحب نے بجٹ پیش کیا ہے اور یہ جب حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو سامان تعیش میں آتی ہیں جو یاشی کا سامان ہے اس کے متعلق کہا تھا کہ ہم نا ان کو امپورٹ کرنا بند کر دیں گے. لیکن ابھی بھی وہ بلے کتیوں کا خوراک سب سے اس میں پہلے نمبر پہ تھی. لیکن ابھی جا کے جس مرضی دکان سے آپ وہ خرید سکتے ہیں وہ اسی طرح سب کچھ بک رہا ہے. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا چل سکتا ہے لیکن وہ سب چیزیں آ رہی ہیں. دیکھو جب تک ہمارا امپورٹ بل ٹھیک نہیں ہوگا کم نہیں ہوگا ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ہم اتنی زیادہ چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں. دوسرا جو ایک اور بڑی بری بات ہے وہ پاکستان میں جو اسمال انڈسٹری تھی اور جو سامان بنتا تھا یہاں پر مینوفیکچرنگ چھوٹی چھوٹی وہ مینوفیکچرنگ بھی اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ مینوفیکچرنگ ختم ہونے سے بے روزگاری کا ایک سیلاب آئے گا. اب یہ بلڈنگ کا مٹیریل جتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ایک پوری مہم چلی ہوئی ہے کہ ان دنوں میں آپ تعمیرات روک دیں. ٹھیک ہے تعمیرات رک جائیں گی اگر تو تعمیرات کے شعبے کے ساتھ جتنے مزدور وابستہ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مطلب آئی ایم ایف کے جو پروگرام بحال ہوں گے کوئی خوشی کی خبر نہیں, مہنگائی ہوگی, سستا کچھ نہیں ہوگا. قرض لینا کبھی بھی خوشی کی خبر نہیں ہوتی. اچھا اب اگلی ہمارے پاس یہ خبر ہے ضمنی الیکشن جو ہمارے ہونے جا رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس نے فوج سے مدد طلب کر لیا. مطلب ایسا کون سی نوبت آ گئی کہ فوج سے ان کو مدد طلب کرنی پڑی؟ نہیں یہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حلقے سینسٹیو ہوں وہاں پر فوج کو بلایا جاتا ہے. تو اس دفعہ کیونکہ سیاسی ماحول جو ہے نا دونوں مین جو پارٹی ہیں ان کی آپس میں ایک طرح کی دشمنی کی حد تک معاملات چل رہے ہیں. اب آج بھی 2 تاجر قتل ہو گئے ہیں اسی سیاست کی نظر ہو گئے ہیں ادھر شالمی میں. اور کل کے دن میں 2 MPA کے 2 بیٹے فائرنگ کے درمیان زخمی ہو گئے, ان کی جانیں بچ گئیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ صورتحال کہیں ایسی کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے اور کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے, فوج طلب کرنا کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. جو بھی حلقہ سینسٹیو ہوتا ہے وہاں رینجرز بھی بلائے جا سکتے ہیں, وہاں فوج بھی بلائی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے ریکویسٹ کی اپنے طور پہ تو فوج نہیں آتی. الیکشن کمیشن کی ریکویسٹ پہ فوج آ جائے گی اور اپنی نگرانی میں الیکشن کرائے گی. اللہ کرے امن و امان کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگلی ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ ہمارے جو صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں پہلے ان کے پاس الیکشن ترمیمی بل آتا ہے وہ اس کو دستخط کیے بغیر لٹا دیتے ہیں. آج ان کے پاس نیب ترمیمی بل آیا اس کو بھی انہوں نے دستخط کیے بغیر جو ہے لٹا دیا. تو مطلب ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں صدر عارف علوی صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ PTI کے ورکر تھے. PTI کے نشان پہ ہی انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا 2018 والا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے اور MNA کی سیٹ چھوڑ کے انہوں نے صدارت لی تھی. اب جو کام PTI کے سمجھ لیں منشور یا ان کی سوچ کے خلاف ہیں وہ ان کاموں پہ دستخط کرنا نہیں چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسے روک نہیں سکوں گا یہ کیونکہ سینٹ اور اسمبلی میں یہ پاس ہو چکے ہیں. صدر دستخط کرے یا نہ کرے کچھ دن لمٹ کے بعد وہ خود بخود ہی قانون بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بس ہو گئے ہیں لیکن میں اس پر دستخط کرنے کا سمجھ لیں وہ اپنے آپ کو جرمدار نہیں بنانا چاہتے کہ وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی ان کے خیال میں وہ ہو گئی ہیں اور اب میں ان پر دستخط کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی
اس چیز میں حصے دار بن گئے ہوں. یہ ہو سکتا ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے مخلص وہ اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. یہ خبریں ہم نے جان لی. ایمرا کے حوالے سے بھی ہم نے نیوز روم سے خبریں جانی اور بلدیات کے حوالے سے بھی جانی، اور ان خبروں پر پھر ہمارے ساتھ عظیم نذیر صاحب موجود تھے، ان سے ڈسکشن بھی کی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.